السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، یعنی با کا یہاں پہ ترجمہ اس کے معنی یہ ہے ساتھ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین تو نون، شطن کہتے ہیں جو دور ہو جائے، اور شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ الرجیم رجیم کا روٹ ورڈ لکھیں را جیم اور میم، رجم سنسار کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، سنسار کرنا، کسی کو قتل کرنا، اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ ہے لعنت کرنا، دھتکارنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس پر لعنت کی۔ بسم اللہ، بی اس کا معنی ہے ساتھ، اسم نام کو کہتے ہیں، تو ساتھ نام اللہ ہی اللہ کے، الرحمن رحمان کا روٹ ورڈ ہے را ح میم، بہت زیادہ مہربان۔ الرحیم اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہے، را ح میم، نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں کے روٹ ورڈ سیم ہیں، اسی ورڈ سے رحمان بھی نکلا ہے اور اسی ورڈ سے رحیم بھی نکلا ہے، لیکن دونوں کے معنوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ جیسے رحمان میں رحیم کے نسبت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، کافروں پہ بھی اس کی رحمت ہے، مومنوں پر ہے، مشرکوں پر ہے، منافقوں پر، ہر پر اس کی رحمت ہے، تو اسی لیے اسے رحمان فی الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے۔ لیکن رحیم، یہ رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف اور شکر، یہ دونوں چیزوں کو ملا کر حمد کا لفظ بنتا ہے۔ الحمد تمام تعریف، یعنی پلس شکر بھی ساتھ میں۔ للہ، اب یہ نا دو ورڈ سے اس کو بریک کریں، لی ایک لفظ ہے اور اللہ ایک لفظ ہے، جب دونوں کو جوڑ لیا تو للہ ہی بن گیا، للہ، لی لیے، جیسے اردو میں کہتے ہیں لیے، تو لی کا معنی ہے لیے، اللہ ہی اللہ، یعنی لیے اللہ کے۔ رب، رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا جہانوں، جیسے پرندوں کا ایک عالم ہے، جنوں کا ایک عالم ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، انسانوں کا ایک جہان ہے، تو عالم جہان کو کہتے ہیں، تو تمام جہانوں کا۔ لاسٹ میں آپ یا اور نون دیکھ رہے ہیں عالمین میں، یہ یا اور نون جب کسی بھی ورڈ کے آخر میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پلورل ہے، جمع کے لیے لگاتے ہیں، تو تمام جہانوں کا۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 4، مالکی، مالک ہے، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا اس کو، اور انگلش میں جیسے کہتے ہیں اونر ہے۔ یومی دن کا، جیسے ہم کہتے ہیں یوم عرفات کا روزہ، یوم عاشورہ، تو یوم دن کا۔ الدین جزا، یعنی یوم الدین کا مطلب روزے جزا کا۔ آیت نمبر 5، ایاکا، اب یہ دو اس میں ورڈز ہیں، ہم اس کو بریک کریں گے۔ ایا ایک لفظ ہے اور کا اس کے ساتھ جوائن یعنی ایڈ کیا ہوا ہے، اور ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور لاسٹ میں کا لگا ہوا ہے، کا کا مطلب ہے یہ پروناؤن ہے، جیسے ضمیر لگی ہوئی ہے تیری، تو ایا کا صرف، کا تیری، صرف تیری ہی۔ نعبدو، دیکھیں شروع میں اگر نون آتا ہے، نون سے شروع ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا ہم، تو نا سے شروع ہو رہا ہے نا، نعبدو تو نا ہم۔ اب اس کا روٹ ورڈ دیکھیں عین با دال، اور یہ ہوتا ہے عبد،
یعنی عبادت. اور یہی روٹ ورڈ سے آپ دیکھیں گے آبدون، تابدون، یابدون، اس طرح کے اضافی لفظوں کے ساتھ آئے گا. اگر آپ روٹ ورڈز کو سمجھنے لگیں گے نا تو آپ کو اس کا میننگ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. تو یہاں نعبدو نون سے شروع ہو رہا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ، اب اس کو ہم 3 پارٹس میں بریک کریں گے. آپ اس کو اس طرح لکھیں، وا پلس ایا پلس کا. اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. وا اس کا معنی بنتا ہے اور، ایا صرف، کا تجھ سے ہی. تو کیا بن گیا؟ اور صرف تجھ سے ہی. نستعین نون سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہوگا ہم. اب اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں، عین واو نون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے استعانت، یعنی مدد کے لیے آتا ہے یہ لفظ. لیکن روٹ ورڈز میں آپ نے دیکھا ہے عین واو نون ہے، لیکن یہاں اوپر ہم ورڈ میں دیکھ رہے ہیں واو نہیں آیا ہے. تو کبھی کبھار روٹ ورڈز میں سے کچھ حروف ہوتے ہیں جو ویک حروف ہوتے ہیں، ویک لیٹرز ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں. اسے حروف علت کہتے ہیں. تو نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اور اس میں دیکھیں شروع میں سین اور تا آ رہا ہے. تو سین پلس تا یہ ایڈیشنل حروف ہیں، اور اس کا مطلب، اس کا معنی بنتا ہے مانگنے کے. ٹھیک ہے، تو ہم مانگتے ہیں مدد. آیت نمبر 6 and 7. اہدینا، اب اس ورڈ کو آپ بریک کر کے لکھیں. اہدی پلس نون الف نا. اہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے یا دکھا دے. تو اہدی ہدایت دے یا دکھا دے. نون الف، اگر کوئی بھی لفظ کے بعد آخر میں نون الف لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کو یا ہمیں. ٹھیک ہے، تو اہدینا ہدایت دے، نا ہم کو. الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، ہم کہتے ہیں پل صراط، پل صراط بھی ایک راستہ ہے. تو الصراط راستے کو کہتے ہیں، راستے کی. المستقیم سیدھا. قاف واو میم. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ یہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، اسٹریٹ. آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. الصراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت. اب آپ اس کو بھی بریک کر کے لکھیں گے. یہ 2 لفظ ہیں، انعم پلس تا. انعم جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں انعام. تو انعم انعام کیا، اور اینڈ میں اگر تا کے اوپر زبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے تو نے. تو انعم انعام کیا، تا تو نے. علیہم، اب اس کو بھی آپ بریک کریں. علا پلس ہم، علیہم. علا کا مطلب ہے اوپر، اپون، اور ہم ان کے. یہ جو ہم ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر لگی ہوئی ہے. تو علا اوپر، ہم ان کے. تو یہ کیا بن گیا؟ ان پر. غیری نہیں یا نہ، جیسے ہم کہتے ہیں غیر محرم، غیر رمضان، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے غیر کا نہیں یا نہ کا مطلب بنتا ہے. المغضوبی، اس کا روٹ ورڈ لکھیے گا، غین ضاد با. ٹھیک ہے، اور اس کو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غضبناک ہوا، غضب جو کہتے ہیں غصہ. تو المغضوبی غضب یعنی غصہ کیا گیا. علیہم علا اوپر، ہم ان کے، علیہم یعنی ان پر، و اور، لا نہیں. الضالین، اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام. اوکے،
دلل کہتے ہیں راہ گم کر دینا، لاسٹ ہو جانا، گمراہی کو. الضالین. یا اور نون کسی بھی لفظ کے اگر آخر میں آ جائیں تو یہ پلورل فارم کے لیے یوز کرتے ہیں، جمع کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اگر چیز ہو پلورل فارم جمع کا صیغہ بن جاتا ہے ادھر. تو الضالین کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ گمراہ. دیکھیں الحمدللہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ نوٹس بنائیں گی تو آسانی سے لکھ سکیں گی. ابھی ہم نے چھوٹے چھوٹے رولز جو دیکھے ہیں اس میں دیکھیں ہم نے سیکھا ہے اگر کسی بھی حروف کے آخر میں، لفظ کے آخر میں کاف لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب بنے گا تیرا، تیری یا تجھ سے. اسی طرح نون اگر کسی بھی لفظ کے پہلے آتا ہے، شروع میں آتا ہے، تو معنی بنتا ہے ہم. اور ہم نے اس آیتوں میں دیکھا ہے نا، اگر نون الف کسی بھی لفظ کے آخر میں لگا ہوتا ہے، نون الف، تو اس کا معنی بنتا ہے ہمیں. اور اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں تا کے اوپر زبر لگا ہو، تا کے اوپر زبر لگا ہو، ایڈیشنل لگا ہوگا، اس کا مطلب ہے تو نے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رول سے آپ لکھیں، کیونکہ عربک میں ہم دیکھیں گے ایک ہی لفظ میں 2-3 لفظ جڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں اسے بریک کر کر کے لکھنا آنا چاہیے. تو اس طرح اگر ہم بریک کر کر کے لکھیں گے نا تو اس لفظ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر، وہ احسان ہے، اس نے ہم پر خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں موقع دیا، ہمارے لیے راستہ بنایا، ہمیں ہدایت دی کہ ہم اس کے کلام کو اتنی باریکی سے اور پیار سے اور اچھی طرح ہم سمجھ سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. جب آپ بیٹھتی ہیں اپنے PDF کو لے کر اور ترجمہ لکھ رہی ہیں تو یہ بھی عبادت میں شمار ہے، اس کا بھی اجر لکھا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.